قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم على المسلم خمس رد السلام. اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کی جائے کم ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. ہمارا موضوع مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہیں ان سے متعلق چل رہا ہے، اور پچھلے ہفتے آپ نے پہلا حق جو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر ہے اس کی تفصیل سنی، اور وہ ہے سلام کرنا. جب انسان کسی ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو وہ اسے سلام کرے. اس کی اہمیت، اس کی فرضیت اور اس کی فضیلت آپ نے سنی تھی. آج انشاءاللہ دوسرے حق کے بارے میں آپ سنیں گے، اور وہ ہے رد السلام، سلام کا جواب دینا. یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر دوسرا حق ہے کہ جب وہ سلام سنے تو اس کا جواب دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. انہوں نے کہا کہ امرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا بسبع، 7 چیزوں کا، وفیہ، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ رد السلام، کہ ہم سلام کا جواب دیں. اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والجلوس فی الطرقات، کہ رستے میں بیٹھنے سے بچو، رستے میں نہ بیٹھو. قالوا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما لنا من مجالسنا بد، ہمارا وہاں پر بیٹھنا مجبوری ہے. مثال کے طور پر آج ہمارے بعض حضرات جیسا کہ فروٹ والے ہیں یا دیگر افراد ہیں، وہ رستوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اپنا کاروبار کر رہے ہیں، تو ان کا وہاں پر بیٹھنا ضروری ہے، مجبوری ہے. نتحدث فیہا، اور وہ وہاں بیٹھ کر باتیں بھی کرتے ہیں آپس میں اور اپنا کاروبار بھی کرتے ہیں. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَمَا إِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ، اگر تم لوگوں کا وہاں پر بیٹھنا مجبوری ہے، فَأْتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، تو پھر رستے کا حق ادا کرنا، جو رستے کا حق ہے وہ تمہیں ادا کرنا ہوگا. قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فما حق الطریق، رستے کا حق کیا ہے، کس طرح ادا ہوگا. قال غض البصر، سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے. اگر خواتین گزر رہی ہیں تو اپنی نگاہوں کو نیچے کر لینا. ورد السلام، اور دوسرا حق یہ ہے کہ جب کوئی سلام کرتے ہوئے گزرے تو تم نے اس کا جواب دینا. والامر بالمعروف، اور تم نے لوگوں کو اچھائی کے بارے میں بتانا بھی. اگر تم دیکھو کہ لوگ غلط کام کر رہے ہیں تو تم انہیں روکو اور انہیں اچھی بات بھی بتاؤ. والنہی عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے روکنا بھی. تو اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرے تو وہ اس کا حق ادا کرتے ہوئے سلام کا جواب دے. اسی طرح بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے
کہ ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور مسجد میں داخل ہوتے ہوئے سلام کہتے ہیں، تو اب اگر سب نمازی نماز میں ہیں تو پھر سلام کا جواب کس طرح دیا جائے؟ تو اس کی بھی اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے اور اس کا طریقہ بھی بتایا ہے، جیسا کہ سنن ابو داؤد اور جامع ترمذی کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، تو ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے اسے جواب دیا، یعنی اشارہ کیا اور اسے سلام کا جواب دیا۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے یا نمازی کو بھی سلام کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو سلام کا ہم جواب دیتے ہیں اس کی بہت بڑی فضیلت بھی ہے۔ ایک عام فضیلت جو سب کو معلوم ہے وہ کیا ہے کہ اگر کوئی ہمیں السلام علیکم کہتا ہے اور ہم اسے وعلیکم السلام کہتے ہیں تو اسے بھی 10 نیکیاں ملی اور جواب دینے والے کو بھی 10 نیکیاں ملی۔ اگر سلام کرنے والا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے اور جواب دینے والا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو دونوں کو 20 نیکیاں ملی۔ اور اگر سلام کرنے والا کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور جواب دینے والا کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو دونوں کو 30 نیکیاں ملی۔ لیکن اس کے علاوہ بھی ایک بڑی فضیلت ہے سلام کے جواب دینے کی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو کبشہ سلولی رحمہ اللہ سے روایت ہے، سمعت عبد اللہ بن عمر کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، یقول وہ فرما رہے تھے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 خصلۃ 40 خصلتیں ہیں، 40 ایسی خصلتیں ہیں اعلیٰ اور ان میں سے سب سے پہلی اور سب سے بلند درجے والی خصلت یہ ہے کہ منیحۃ العنز کہ دودھ والی بکری کسی کو تحفے میں دینا، دودھ والی بکری کسی کو تحفے میں دینا یہ ان 40 خصلتوں میں سے سب سے پہلی خصلت ہے اور سب سے اعلیٰ خصلت ہے۔ فرمایا ما من عامل یعمل خصلۃ منہا، ان 40 خصلتوں میں سے اگر کسی بھی ایک خصلت پر عمل کر لیا جائے رجاء ثوابها ثواب کی امید سے کہ مجھے اس کا اجر و ثواب ملے گا، وتصدیق موعودها اور اس سچائی کے ساتھ اس یقین کے ساتھ کہ یہ جو مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے یہ سچا وعدہ ہے، برحق ہے، الا ادخلہ اللہ الجنہ تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ قال الحسان، حسان اس روایت کے راویوں میں سے ایک راوی کہتے ہیں فعددنا ہم نے وہ 40 خصلتیں شمار کی اور یاد کی، ما دون منیحۃ العنز منیحۃ العنز کے علاوہ 39 خصلتیں ہم نے اور بھی یاد کی، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ من رد السلام سلام کا جواب دینا، تو جو شخص سلام کا جواب دیتا ہے اس نیت سے کہ اس پر مجھے ثواب ملے گا اور جو مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے وہ سچا وعدہ ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ یہ کس کی فضیلت ہے؟ یہ سلام کے جواب کی فضیلت ہے کہ یہ ان 40 خصلتوں میں سے ایک خصلت ہے کہ جس کی وجہ سے ایک مسلمان کو جنت میں داخل کیا جائے گا
اور وہ کون سی فضیلت، وہ کون سی خصلت ہے؟ وہ ہے سلام کا جواب دینا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حق بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل تیسرا حق آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔